کبھی کبھی کچھ باتیں سیدھا دل میں اتر جاتی ہیں، ایسی باتیں جو نہ کتابوں میں ملتی ہیں، نہ کسی تقریر میں اور نہ ہی لوگوں کی تسلی میں، بلکہ وہ ملتی ہے خاموشی میں، تنہائی میں اور بہتے آنسوؤں میں۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو اکیلا پاتا ہے، بھیڑ میں ہوتے ہوئے بھی گم ہو جاتا ہے۔ دل چاہتا ہے کوئی پیغام ملے، کوئی آواز، کوئی سہارا، اور آج وہی پیغام تمہارے سامنے ہے۔ یہ کوئی عام پیغام نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے خاص رحمت ہے۔ کتنی بار تم نے آسمان کی طرف دیکھا ہوگا اور کہا ہوگا یا اللہ کہاں ہے؟ کتنی بار چاہا ہوگا کہ کوئی اشارہ ملے، اور آج یہی جواب تمہیں مل رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے بہت قریب ہوں، اتنا قریب کہ تمہارے آنسو گرنے سے پہلے ہی میں جانتا ہوں تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے۔ تمہارے رونے کو کسی نے نہ دیکھا، لیکن تمہارا رب گواہ ہے، تمہارا سچا درد اس نے سنا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، اور یہ آیت تمہارے لیے ہی ہے، ہاں وہی تمہارے دل کے سوال کا جواب ہے۔ کبھی تم سوچتے ہو کہ اب تو گناہ بہت ہو گئے ہیں، اب معافی نہیں مل سکتی، لیکن جان لو یہ شیطان کی چال ہے تاکہ تم رب سے دور رہو۔ اللہ کہتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہو، اگر تم سچے دل سے لوٹ آؤ تو گناہ معاف ہو جائیں گے اور نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ زندگی کے رشتے، محبتیں، ناکامیاں، یہ سب ہمیں توڑتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ یاد رکھو انسان کا دل اگر ٹوٹے تو دنیا مرہم نہیں لگاتی، لیکن اللہ کا کرم اس ٹوٹے دل کو موتی سے بھی زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے۔ آج جو آواز تمہارے کانوں تک پہنچی ہے یہ تمہارے لیے بلاوا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بس لوٹ آؤ، کسی خاص وقت کا انتظار مت کرو، نہ کسی خاص حالات کا، بس سچی توبہ اور ایک سجدہ اور تمہاری دنیا بدل سکتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ تم بہت چھوٹے ہو، لیکن جان لو تمہاری دعا وہ طاقت رکھتی ہے جو تقدیر بدل سکتی ہے۔ جب سب لوگ دور چلے جاتے ہیں تب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اگر تم سوچتے ہو کہ وہ سن رہا ہے تو یقیناً سن رہا ہے، تمہاری ہر دعا، ہر آنسو اللہ نے لکھ لیا ہے۔ کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ کوئی بڑی آزمائش، کوئی جھٹکا، یا بس یہ الفاظ ہی کافی ہے؟ یاد رکھو اللہ تم سے محبت کرتا ہے، نہ تمہاری عبادتوں کی وجہ سے، نہ تمہاری نیکیوں کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ تم اس کی مخلوق ہو۔ اگر پوری دنیا تمہیں چھوڑ دے پھر بھی تمہارا رب کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو بتاؤ اور کس کا سہارا چاہیے؟ آج اٹھو، سجدے میں جھکو، یہ غفلت کا پردہ ہٹانے کا وقت ہے۔ وہی رب جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے بچایا، مریم علیہ السلام کو سکون دیا، وہی تمہارا بھی رب ہے۔ وہ تمہاری بھی پکار سنے گا۔ تمہیں بڑی بڑی عبادتوں کی ضرورت نہیں، بس ایک آنسو، ایک سچا سجدہ، ایک پکار، یہی یا اللہ مجھے معاف کر دے، یہی کافی ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری آواز چھوٹی ہے، لیکن یاد رکھو جو آواز رب تک پہنچ جائے وہ سب سے بلند ہوتی ہے۔ زندگی کی الجھنوں نے تمہیں تھکا دیا ہے، جھوٹ، دکھاوا، مقابلہ، نتیجے، بے چینی اور خالی پن، لیکن قرآن کہتا ہے بے شک دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اب جب یہ الفاظ تمہارے دل پر اثر کر گیا ہے تو سمجھ لو یہ محض انسانی بات نہیں، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ وہ تمہیں اپنے قریب چاہتا ہے،
قرآن کہتا ہے تو بھاگو اللہ کی طرف، دنیا کی طرف بھاگو گے یا اپنے رب کی طرف؟ یاد رکھو تمہاری اصلی طاقت سجدے میں چھپی ہے۔ اپنی زبان میں، اپنے الفاظ میں، اپنی کمزوریوں کے ساتھ رب سے بات کرو۔ تہجد کے وقت اٹھو جب پوری دنیا سو رہی ہو اور تم اپنے رب سے روبرو ہو، وہی لمحہ تمہارے لیے سب سے سچا ہوتا ہے۔ اگر کبھی لگے کہ اب وقت صحیح نہیں جا رہا تو سمجھ لو یہ تمہارے ٹوٹنے کا نہیں بلکہ تمہارے بننے کا وقت ہے۔ صبر کرو، سجدے سے جڑو اور قرآن سے دوستی کرو۔ موبائل سے کچھ وقت نکالو اور قرآن کی تلاوت میں کھو جاؤ، دیکھنا وہ نور تمہارے دل کو بھر دے گا۔ یا اللہ، جو بھی تیری طرف لوٹ رہا ہے اس کے قدموں کو مضبوط کر، اس کی دعاؤں کو قبول کر اور اس کے دل کو جوڑ دے۔ اسے اپنا اتنے قریب کر کہ وہ کبھی تجھ سے دور نہ جائے۔ آمین۔ یہ پیغام صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے ہے۔ ایک سجدہ، ایک توبہ اور ایک نئی نیت، یہی تمہاری اصلی شروعات ہے۔